ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتی ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کے سجدے بھی. ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے؟ الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے رہتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کے سوا مصائب میں اوروں کو پکارتے بھی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے؟ الہ تو ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں, ورنہ میں نے اپنی مسجد میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے. 40 درسوں میں نے یہ موضوع مکمل کیا تھا. الہ کون ہوتا ہے, الہ میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں. میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مانیں اور تسلیم کریں یا میں کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں. نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں. 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. پکا لو, تمہیں کوئی عالم اور خطیب نہیں بتائے گا. 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی. الہ کی کس کی؟ اب اللہ کی نہیں کہنی, کس کی؟ الہ کی ہیں 2 صفتیں. پہلی صفت عالم الغیب ہونا, میرے حالات سے واقف ہونا, میری آواز کو سننے والا ہونا, میری نظر و نیاز کو جاننے والا ہونا, عالم الغیب ہونا. دوسری صفت ہے مختار کل ہونا, جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس چیز کے نہ دینے پر یا دینے پر اس کا کیا ہے؟ اختیار ہے. چاہے تو دے سکتا ہے, چاہے تو نہ دے. مختار کل ہے, مالک ہے, قادر ہے, قدیر ہے. یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں. کس کی ہیں؟ عالم الغیب ہونا, مختار کل ہونا, نفع نقصان کا مالک ہونا. یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں. جس میں یہ 2 صفتیں مان لو گے نا, اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ چونکہ یہ 2 صفتیں عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا, چونکہ یہ 2 صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں, اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ میں چلے جائیں. جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم ہو, نو, عالم بریلوی ہو, عالم دیوبندی ہو, عالم اہل حدیث ہو, جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں. میں بھی ترجمہ کروں گا, اس عالم کا ترجمہ بھی آپ گھر میں جا کے پڑھ لیں. ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں گا, بریلوی عالم اور ترجمہ کرے گا. نہیں, جو میں کر رہا ہوں ترجمہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا. لیکن تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی یہاں لینا چاہتا ہوں. الہ کی کتنی صفتیں؟ 2. عالم الغیب ہونا, مختار کل. اب آپ نے بتانا ہے یہ کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے, کس صفت کی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کون صفت ہے؟ شاباش شاباش. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی, اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. کون صفت ہے؟ شاباش. کون صفت؟ مختار کل ہونا, قادر ہونا, قدیر ہونا. عالم الغیب بھی میں ہوں, مختار کل بھی میں ہوں. یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں نا تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو, تو پھر میرے سوا الہ بھی کوئی. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ, سورۃ طٰہٰ, اس کی آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 7 ہے. گھروں میں آپ ترجمہ دیکھیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما
वमा तहत सरा, उसी का है, हर लिहाज से उसी का है जो कुछ आसमानों में है, और उसी का है जो कुछ जमीन में है, और उसी का है जो जमीन और आसमान के दरमियान है, और उसी का है जो गीली मिट्टी के नीचे है। सब कुछ उसी का है। कौन सिफ्त आ गई? मुख्तार। शाबाश शाबाश। हर चीज का मालिक मैं हूं, हर चीज मेरे मिल्क में है, हर चीज का मालिक मैं हूं। आगे अल्लाह कहती हैं वाइन तज हर बिल कौले, अगर तू जोर से बात करे, जोर से पुकारे, क्या फायदा? जोर से पुकारने का क्या फायदा? फ़इन्नहु यालमु सिर्रा व अख्फा, वो तो दिलों के राज जानता है। व अख्फा, और राज से भी ज्यादा छुपी हुई चीज। अल्लाह अकबर, आपने गौर नहीं की, राज से भी ज्यादा छुपी हुई चीज उसे भी जानता है। मुफस्सिरीन ने क्या माना किया? राज वो होता है जो मेरे दिल में आ गया है, मुझे पता है, मेरी बीवी को पता नहीं, मेरे भाइयों को पता नहीं, मेरे दोस्तों को पता नहीं, खानदान वालों को पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है। इसको राज कहते हैं। मौला ये बड़ी पोशीदा चीज है, बड़ी मख्फी चीज है। इससे भी ज्यादा पोशीदा चीज क्या है? मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह कहना चाहते हैं वो राज जो तेरे दिल में आ गया और तुझे उसका पता है, मैं उसको भी जानता हूं, और जो राज अभी तेरे दिल में भी नहीं आया, 20 साल के बाद आएगा, मैं अब उसको जानता हूं। ये कौन सिफ्त हो गई? शाबाश। कितनी सिफ्तों को जिक्र किया अल्लाह ने। आलिमुल गैब भी मैं हूं, मुख्तार कुल भी मैं हूं, और आयत नंबर 8 में अल्लाह ने उसका नतीजा निकाला। अगर ये दोनों सिफ्तें मेरी हैं तो फिर तस्लीम करो अल्लाह ला इलाहा इल्ला, फिर मेरे सिवा इलाहा कोई नहीं। ये कुरान है जनाब, इसे पढ़िएगा। आयतुल कुर्सी पढ़िए, उसमें इन्हीं दो सिफ्तों का जिक्र है। सूरत कसस पढ़िए, उसमें इन्हीं दो सिफ्तों का जिक्र है। सूरत अनाम पढ़िए, उनमें इन्हीं दो सिफ्तों का जिक्र है। जो मेरे जुमे के मुक्तदी हैं या मुझे सुनते रहते हैं लोग, वो मेरे इशारे को समझें। सूरत नमल पढ़िए, हुद्दुद की वो तकरीर पढ़िए जो उन्होंने सुलेमान के दरबार में की थी। हुद्दुद ने जो तकरीर की थी हजरत सुलेमान के दरबार में, हुद्दुद ने भी इन्हीं दो सिफ्तों को जिक्र किया। इन्हीं दो सिफ्तों को जिक्र करके कहा था कि ये दो सिफ्तें अल्लाह की हैं, तो फिर अल्लाह के सिवा इलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु